عام طور پر جب بھی کسی میڈیکل سرجری کا ذکر ہوتا ہے نا، تو ذہن میں ایک بڑی سیدھی اور واضح سی تصویر ابھرتی ہے۔ ہاں بالکل، کہ ایک جسمانی تکلیف ہے، ڈاکٹر اس کا علاج کرے گا، زخم بھرے گا اور بس۔ بالکل ایسا ہی ہے، اور انسان خوشی خوشی اپنی پرانی زندگی کی طرف لوٹ جائے گا۔ میں لائبہ ہوں، اور آج کے اس تفصیلی جائزے میں ہم انسانی نفسیات اور پیسے کے ایک ایسے الجھے ہوئے رشتے پر بات کرنے والے ہیں جو اتنا سیدھا اور ریاضیاتی بالکل بھی نہیں ہے جتنا بظاہر نظر آتا ہے۔ اور میں علی ہوں۔ یہ بات واقعی سوچنے پر مجبور کرتی ہے کہ چیزیں ہمیشہ اتنی سادہ کیوں نہیں ہوتی۔ مطلب انسان کی ایک عام جبلت ہے کہ وہ سمجھتا ہے کہ کسی خاص بیرونی چیز کے مل جانے سے زندگی کے تمام اندرونی مسائل جادوئی طور پر حل ہو جائیں گے۔ لیکن جب وہ چیز مل جاتی ہے تو اکثر حقیقت بڑی بھیانک اور اس کے بالکل برعکس نکلتی ہے۔ 100%۔ اور آج کی ہماری اس گفتگو کا محور مورگن ہاؤزل کے مشہور کتاب دی آرٹ آف اسپینڈنگ منی کے وہ گہرے پہلو ہیں جو یہ بتاتے ہیں کہ انسان اپنا پیسہ کیسے اور کیوں خرچ کرتا ہے۔ بالکل، اور اس پیچیدہ نفسیات کو سمجھنے کے لیے ڈاکٹر ڈین گوڈمن کی ایک مریضہ کا واقعہ بڑی اہمیت رکھتا ہے۔ یہ ایک ایسی خاتون کی کہانی ہے جس کی بینائی کمزور تھی، اور اس نے اپنی آنکھوں کی لیزک سرجری کروائی تاکہ اسے زندگی بھر کے لیے چشمے سے نجات مل جائے۔ اچھا، لیکن اس کہانی کا تکلیف دہ حصہ وہ نہیں ہے جو آپریشن تھیٹر میں ہوا۔ سرجری 100% کامیاب رہی، بینائی مکمل طور پر بحال ہو گئی، اور طبی لحاظ سے یہ ایک بہترین کیس تھا۔ تو پھر مسئلہ کہاں آیا؟ سب کچھ تو ٹھیک ہو گیا تھا۔ مسئلہ یہ تھا کہ جب وہ مریضہ چند ہفتوں بعد اپنے معمول کے چیک اپ کے لیے کلینک آئی تو وہ شدید ڈپریشن کا شکار تھی۔ وہ رو رہی تھی اور اس کا کہنا تھا کہ اس ایک سرجری نے اس کی پوری زندگی برباد کر دی ہے۔ ارے بظاہر یہ بات بالکل سمجھ سے بالا تر لگتی ہے۔ ایک کامیاب علاج کسی کی زندگی کیسے برباد کر سکتا ہے؟ یہی تو جب ڈاکٹر گڈمن نے الجھن میں پڑھ کر اس سے قرید کر پوچھا کہ آخر مسئلہ کیا ہے، تو جو جواب ملا اس نے انسانی نفسیات کی ایک پوری پرت کھول کر رکھ دی۔ خاتون نے روتے میں بتایا کہ اس کے لاشعور میں یہ بات بیٹھی ہوئی تھی کہ چشمہ ہٹ جانے کے بعد وہ زیادہ پرکشش نظر آئے گی، اس کا شوہر اس میں زیادہ دلچسپی لے گا، اور دفتر میں اس کے ساتھی اسے زیادہ ذہین اور پر اعتماد سمجھنے لگیں گے۔ بالکل، اور جب ایسا کچھ بھی نہیں ہوا، مطلب جب دنیا کا رویہ اس کے لیے بالکل نہیں بدلا، تو وہ اندر سے ٹوٹ گئی۔ ہاں، اسے یہ احساس کھا گیا کہ لوگوں کی محبت، توجہ اور عزت کا تعلق کسی ظاہری تبدیلی یا چشمہ ہٹانے سے نہیں تھا۔ انسان کی سب سے بڑی ٹریجڈی یہ ہے کہ وہ اکثر وہ تو پا لیتا ہے جس کی وہ ضد کر رہا ہوتا ہے، لیکن اسے وہ نہیں ملتا جس کی اس کی روح کو حقیقت میں ضرورت ہوتی ہے۔ صحیح کہا آپ نے۔ اس خاتون کو دراصل لوگوں کی توجہ اور محبت کی ضرورت تھی، جس کے لیے اس نے ایک میڈیکل سرجری کا سہارا لیا۔ اب اگر اسی واقعے کو فائنانس اور پیسے کی دنیا سے جوڑا جائے تو حیرت انگیز طور پر یہی نفسیات وہاں بھی پوری طاقت سے کام کر رہی ہوتی ہے۔ بالکل، اور اسی تناظر میں مورگن ہاؤزل نے اس کیفیت کو ونسٹن چرچل کی ایک تاریخی کہاوت سے بڑی خوبصورتی سے تشبیہ دی ہے۔ چرچل نے ایک بار شراب نوشی کے حوالے سے تبصرہ کرتے ہوئے کہا تھا کہ اس نے شراب سے اتنا نقصان نہیں اٹھایا جتنا شراب نے اسے فائدہ دیا۔ ہاں، یہ بڑی گہری بات ہے۔ اس جملے کا مطلب یہ ہے کہ چرچل نے ایک چیز کو اپنے مقصد کے لیے استعمال کیا، لیکن اس چیز کو خود پر حاوی نہیں ہونے دیا۔ پیسے کے ساتھ انسان کا رشتہ بھی بالکل ایسا ہی ہونا چاہیے۔ یہ ایک بہت اہم نقطہ ہے۔ دیکھیے، معاشرے میں ایسے بے تحاشا دولت مند افراد نظر آتے ہیں جو در حقیقت اپنے ہی کمائے ہوئے پیسے کے غلام بن چکے ہوتے ہیں۔ ان کی زندگی کا مقصد صرف اعداد و شمار کو بڑھانا رہ جاتا ہے۔ بالکل، وہ دولت کے انبار تو لگا لیتے ہیں، لیکن وہ دولت ان کی زندگی کا سارا سکون، ان کا وقت اور ان کے رشتے نچوڑ لیتی ہے۔ ہاں، اور اس کے متوازی ایسے افراد بھی موجود ہیں جن کی آمدنی شاید بہت محدود ہو، لیکن وہ اسی محدود پیسے کو ایک اوزار کی طرح استعمال کر کے اپنی خوشی، آزادی اور ذہنی سکون کا بہترین ذریعہ بنا لیتے ہیں۔ لیکن ایک منٹ، کیا یہ سب اتنا ہی سادہ ہے جتنا ہم بیان کر رہے ہیں؟ مجھے اس بات سے تھوڑا سا اختلاف محسوس ہوتا ہے کہ لوگ جان بوجھ کر پیسے کے غلام بنتے ہیں۔ تو پھر آپ کا کیا خیال ہے؟
ہم یہ کیوں نہیں سوچتے کہ پیسہ خرچ کرنا یا جمع کرنا محض کوئی ریاضی کا اصول نہیں ہے کہ 2 + 2 4 کر لیا جائے؟ کیا یہ ممکن نہیں کہ ہماری معاشی عادات ہمارے بچپن یا ہمارے ماضی کے خوف سے جڑی ہوں؟ یہ سوال سیدھا اس بحث کی بنیاد پر وار کرتا ہے۔ واقعی جب ہم خرچ کرنے کی نفسیات کو کھنگالتے ہیں تو یہ واضح ہوتا ہے کہ انسان کی مالی خواہشات یا خوف اچانک کسی خلا سے جنم نہیں لیتے۔ بالکل۔ ماہر نفسیات لیزا فیلڈمن بیرٹ کی ریسرچ اس حوالے سے بڑی چشم کشاں ہیں۔ وہ ثابت کرتی ہیں کہ خوشی، غصہ یا خوف جیسے جذبات پیدائشی یا ہارڈ وائرڈ نہیں ہوتے۔ اچھا، یعنی انسان ان جذبات کے ساتھ پیدا نہیں ہوتا تو پھر یہ کہاں سے آتے ہیں؟ انسان کا دماغ ایک خام سلیٹ کی طرح ہوتا ہے جو اپنے ماحول سے سیکھتا ہے کہ کس چیز پر کیسا جذباتی رد عمل دینا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر 2 مختلف انسانوں کے سامنے ایک جیسی رقم رکھ دی جائے تو ان دونوں کے دماغ اس رقم کو ایک ہی طرح سے پروسیس نہیں کریں گے۔ قطعی نہیں۔ فرض کریں ایک بچہ انتہائی غریب اور غیر یقینی حالات میں پلا بڑھا ہے، جہاں ہر روز روٹی کے لالے پڑے رہتے تھے۔ اس کے دماغ نے پیسے کو بقا اور تحفظ کے ساتھ جوڑ لیا ہے۔ یعنی اس کے لیے پیسہ خرچ کرنا موت کے خوف جیسا ہو سکتا ہے، یا پھر وہ بڑا ہو کر محض اس لیے بے دریغ پیسہ اڑائے گا تاکہ وہ اپنے ماضی کی غربت کا مذاق اڑا سکے۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ اس کے برعکس ایک متمول گھرانے کا بچہ جس نے کبھی فاقہ نہیں دیکھا، اس کا دماغ پیسے کو محض ایک کھلونے یا سماجی رتبہ بڑھانے کے ایک ذریعے کے طور پر ڈیکوڈ کرے گا۔ یہ بات تو طے ہے کہ پرسنل فائنانس دراصل حساب کتاب اور ایکسل شیٹس کا نام ہے ہی نہیں، یہ مکمل طور پر ایک نفسیاتی جنگ ہے۔ اور اس نفسیاتی جنگ کا ذکر آیا تو ایک بڑی عام سی مثال ذہن میں ابھرتی ہے۔ وہ کیا؟ کارپوریٹ دنیا کے ایک کامیاب بینکر یا کسی ہائی پروفائل وکیل کا تصور کریں۔ ایک ایسا شخص جو ہفتے میں 100 گھنٹے کام کی چکی میں پستا ہے، شدید ذہنی دباؤ اور جسمانی تھکاوٹ کا شکار ہے۔ ہاں، ایسے لوگ تو ہمارے ارد گرد بہت ہیں۔ بالکل۔ تو مہینے کے آخر میں جب اسے ایک بھاری بونس ملتا ہے تو وہ اسے کسی انتہائی مہنگی اور غیر ضروری چیز پر، مثلاً ایک رات کی پارٹی یا کسی ایسی لگژری گھڑی پر اڑا دیتا ہے جس کی اسے قطعاً ضرورت نہیں تھی۔ یہ تو بہت عام رویہ ہے۔ تو کیا یہ عمل ایسا نہیں ہے جیسے کوئی شخص جان بوجھ کر دیر تک پانی کے اندر اپنا سانس روکے رکھے اور پھر جب پانی سے باہر نکلے تو آکسیجن کے لیے پاگلوں کی طرح ہانپنے لگے؟ واہ، یہ ہانپنے والی تمثیل اس کیفیت کی بالکل درست عکاسی کرتی ہے۔ وہ شخص دراصل کوئی مالی فیصلہ نہیں کر رہا ہوتا، وہ اپنے ان 100 گھنٹوں کی اذیت، قربانی اور اس تکلیف کا ازالہ کرنے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے۔ ہاں، وہ بے درے خرچ کرنا دراصل اس کے دماغ کا ایک ریلیز والو ہے۔ وہ اپنے آپ کو یہ یقین دلانے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے کہ اس نے جو اتنی مشقت اٹھائی اس کا کوئی تو صلہ ہے۔ بالکل۔ اسی لیے یہ اصول یاد رکھنا چاہیے کہ کسی دوسرے انسان کے خرچ کرنے کے طریقے کا مذاق اڑانا بے وقوفی ہے، کیونکہ دیکھنے والے کو نہیں معلوم کہ وہ شخص کس نفسیاتی گھٹن کا شکار ہے یا کن تجربات سے گزر کر آیا ہے۔ میں اس بات کو تسلیم کرتی ہوں کہ ہر انسان کی نفسیات مختلف ہے، لیکن اگر ہر طرح کا خرچ کسی نہ کسی نفسیاتی ضرورت یا صدمے کا رد عمل ہے تو پھر انسان اس چکر سے باہر کیسے نکلے؟ یہی تو اصل سوال ہے۔ ہاں، مطلب مورگن ہاؤسل نے اس پوری کتاب میں پیسے کے کس استعمال کو سب سے بہترین قرار دیا ہے، کیونکہ اگر لگژری گاڑیاں خریدنا ہانپنے کے مترادف ہے تو پرسکون سانس لینا کیا ہے؟ ہاؤسل کے نزدیک پیسے کا سب سے طاقتور، سب سے بہترین اور سب سے تعمیری استعمال اپنی آزادی خریدنا ہے۔ آزادی خریدنا؟ ہاں، انسان کا سب سے قیمتی مالی اثاثہ کوئی بینک بیلنس، کوئی بڑی حویلی یا مہنگی ترین گاڑیاں نہیں ہیں۔ سب سے بڑا اثاثہ یہ صلاحیت ہے کہ روزمرہ زندگی میں اجنبی لوگوں کو متاثر کرنے کی ضرورت نہ پڑے۔ حقیقی دولت اس بات کا نام ہے کہ ایک انسان کے اپنے وقت پر کتنا اختیار ہے۔ آزادی خریدنا، یہ تصور سننے میں بہت رومانٹک لگتا ہے، لیکن جب ہم بچت کی بات کرتے ہیں تو عام طور پر معاشرے میں اسے ایک بوجھ، کنجوسی یا زندگی کے مزے مارنے کے طور پر دیکھا جاتا ہے۔ جی ہاں، بالکل۔ مطلب لوگ سمجھتے ہیں کہ جو پیسہ خرچ نہیں کیا گیا وہ ضائع ہو گیا۔ یہی تو وہ بنیادی غلط فہمی ہے جسے دور کرنے کی ضرورت ہے۔ جب کوئی روپیہ بچایا جاتا ہے تو وہ محض بینک کے اکاؤنٹ میں ایک عدد کا اضافہ نہیں ہوتا۔ تو پھر وہ کیا ہوتا ہے؟ ہر بچایا ہوا روپیہ دراصل مستقبل کی خود مختاری کی ایک قسط ہے۔ وہ بچت مستقبل میں یہ طاقت فراہم کرتی ہے کہ انسان اپنی مرضی کا کیریئر چن سکے۔
کسی زہریلے کام کے ماحول کو ٹھوکر مار سکے، یا جب جسم اور ذہن تھک جائے تو بغیر کسی خوف کے چھٹی لے سکے۔ وہ انچارج بن جاتا ہے، حالات کا غلام نہیں رہتا۔ یہ تو بہت زبردست بات ہے، لیکن پھر ایک عملی مسئلہ سامنے آتا ہے۔ معاشرے میں رہتے ہوئے انسان دوسروں سے کٹ کر تو نہیں رہ سکتا نا؟ بالکل نہیں، انسان تو ایک سماجی جانور ہے۔ تو جب کوئی اپنے ارد گرد دیکھتا ہے کہ اس کے دوست دنیا کی سیر کر رہے ہیں، نئی گاڑیاں لے رہے ہیں، تو اس کے اندر وہ مشہور فومو یعنی فیئر آف مسنگ آؤٹ جاگ اٹھتا ہے۔ کیا اس شدید سماجی دباؤ کے سامنے صرف آزادی کا تصور انسان کو روکنے کے لیے کافی ہے؟ دیکھیں، فومو دراصل ایک بہت خطرناک ذہنی کیفیت ہے، جہاں انسان دوسروں کی زندگیوں کی چمک دمک دیکھ کر اپنی اصل اور بنیادی خواہشات کو بدل لیتا ہے۔ کیون کیلی نامی ایک مشہور مفکر نے اس رجحان کی بڑی گہری نشاندہی کی ہے۔ اچھا، انہوں نے کیا کہا ہے اس بارے میں؟ ان کا کہنا ہے کہ اگر کسی کو یہ جاننا ہو کہ مستقبل میں نچلا یا درمیانہ طبقہ اپنا پیسہ کن چیزوں پر خرچ کرے گا، تو اسے بس یہ دیکھ لینا چاہیے کہ آج کا امیر ترین طبقہ اپنا پیسہ کہاں بہا رہا ہے۔ ارے واہ، یہ تو بڑی دلچسپ بات ہے۔ بالکل، تاریخ بتاتی ہے کہ ایک دور میں ہوائی جہاز کا سفر یا یورپ کی تعطیلات صرف انتہائی امیر لوگوں کی عیاشی سمجھی جاتی تھی۔ پھر آہستہ آہستہ وہ پورے معاشرے کی ایک آندھی خواہش بن گئی۔ ہم ہمیشہ اوپر دیکھ کر یہ طے کرتے ہیں کہ ہمیں کیا چاہیے۔ یہ اوپر دیکھنے والی بات مجھے ایک اور تصور کی طرف لے کر جاتی ہے، جسے ہم سماجی قرض یا سوشل ڈیٹ کہہ سکتے ہیں۔ سوشل ڈیٹ، یہ ایک نیا زاویہ ہے۔ ہاں، میرا سوال یہ ہے کہ کیا ایسا نہیں ہوتا کہ جب ہم کوئی بہت بڑا گھر یا شاندار گاڑی خریدتے ہیں تو ہم صرف لوہے، اینٹوں یا شیشے سے بنی ایک بے جان چیز نہیں خرید رہے ہوتے؟ تو پھر ہم کیا خرید رہے ہوتے ہیں؟ بلکہ ہم اس کے ساتھ اس مخصوص طرز زندگی، ان لوگوں کی توقعات اور اس سماجی دائرے کی وہ تمام ذمہ داریاں بھی اپنے سر لے لیتے ہیں جو آہستہ آہستہ ہماری وہی آزادی چھین لیتی ہیں جس کا ہم نے ابھی ذکر کیا۔ اوہ، یہ سماجی قرض کا پہلو تو اس پوری بحث کی جان ہے۔ جب ایک شخص کسی پوش علاقے میں ایک شاندار گھر خریدتا ہے تو کہانی وہاں ختم نہیں ہوتی بلکہ شروع ہوتی ہے۔ بالکل، مطلب اب اس کی شروعات ہوئی ہے۔ ہاں، اب اس گھر کی مناسبت سے اسے مہنگا فرنیچر چاہیے، اس محلے کے معیار پر پورا اترنے کے لیے مہنگی گاڑیاں لینی پڑیں گی، بچوں کو انہی مہنگے اسکولوں میں پڑھانا پڑے گا جہاں اس کے پڑوسیوں کے بچے جاتے ہیں، اور ظاہر ہے دوستوں کے ساتھ انہی مہنگے ریسٹورانوں میں جانا پڑے گا تاکہ وہ اس دائرے میں انفٹ محسوس نہ کرے۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ انسان نے صرف ایک گھر نہیں خریدا، اس نے دراصل زندگی بھر کے لیے ایک ایسا پنجرا خرید لیا ہے جس کی مینٹیننس کا خرچہ اسے ہر روز اپنی ذہنی اور جسمانی مشقت سے ادا کرنا ہوگا۔ وہ اس گھر اور اس رتبے کا مالک نہیں بنتا بلکہ وہ گھر اس کا مالک بن جاتا ہے۔ تو پھر اس تمام تر صورتحال کا حل کیا ہے؟ کیا ایک انسان سنیاسی بن جائے، جنگلوں میں چلا جائے اور پیسے خرچ کرنا ہی چھوڑ دے؟ کیونکہ اگر ہر چیز سماجی قرض ہے تو پھر پیسے کمانے کا فائدہ ہی کیا؟ نہیں، سنیاسی بننا کوئی حل نہیں ہے۔ اصل مہارت یہ دریافت کرنے میں ہے کہ اندرونی خوشی کن چیزوں سے ملتی ہے اور اس کے لیے نئے تجربات کرنا لازمی ہے۔ تو کوئی پریکٹیکل طریقہ ہے اس کا؟ ہاں، مشہور مصنف رمت سیٹی نے اس کا ایک بہترین اور قابل عمل اصول پیش کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ جن چیزوں سے کسی کو واقعی سچے دل سے پیار ہے، جو چیزیں اس کی روح کو خوش کرتی ہیں، ان پر دل کھول کر خرچ کیا جائے۔ اچھا، اور جو چیزیں اہم نہیں ہیں ان کا کیا؟ جو چیزیں معنی نہیں رکھتی اور محض دنیا کو دکھانے کے لیے ہیں، ان پر بے رحمی سے ایک ظالم کی طرح کٹوتی کی جائے۔ یہ بات بہت پریکٹیکل لگتی ہے۔ یعنی اگر کسی شخص کو کتابیں جمع کرنے کا یا سفر کرنے کا جنون ہے تو وہ اس پر خرچ کرے، لیکن پھر وہ اس بات پر شرمندہ نہ ہو کہ اس کے پاس پرانی گاڑی ہے یا وہ برانڈڈ کپڑے نہیں پہنتا۔ بالکل، اسے کسی کی پرواہ ہی نہیں ہونی چاہیے۔ یہ چیز مجھے سائنس کی دنیا کی ایک بڑی دلچسپ مثال یاد دلاتی ہے۔ عظیم سائنسدانوں جیسے آئنسٹائن یا ڈی این اے دریافت کرنے والے فرانسس کرک کی اصل کامیابی یہ نہیں تھی کہ انہوں نے بے شمار تجربات کر کے صحیح جواب چن لیا تھا۔ ہاں، بلکہ ان کی اصل ذہانت یہ تھی کہ انہیں معلوم تھا کہ کن ہزاروں بیکار چیزوں اور نظریات کو فوراً اور سختی سے نظر انداز کرنا ہے۔ بالکل، یہ ایک زبردست ربط ہے۔ پرسنل فائنانس میں بھی سب سے بڑی قابلیت نہ کہنے کی طاقت ہے۔ جو چیز زندگی میں حقیقی قدر کا اضافہ نہیں کر رہی، اس پر بلا جھجک کراس لگا دینا چاہیے۔ اور المیہ یہ ہے کہ اکثر لوگ یہی نہیں کر پاتے۔ فائنانس کی زبان میں ایک تصور ہے جسے باربل اپروچ کہا جاتا ہے۔
باربل اپروچ یہ کیا ہوتا ہے؟ دیکھیں، آپ نوٹ کریں گے کہ اکثر لوگ ایک کافی شاپ پر کھڑے ہو کر $3 کی کافی نہ پینے یا سستے ڈسکاؤنٹ واؤچرز ڈھونڈنے پر گھنٹوں بحث کریں گے۔ ہاں بالکل، انہیں لگتا ہے کہ انہوں نے ایک کافی چھوڑ کر بہت بڑی مالی ذمہ داری کا ثبوت دیا ہے، اور وہ اس چھوٹی سی بچت پر بہت فخر بھی محسوس کر رہے ہوتے ہیں، گویا انہوں نے کوئی مارکا مار لیا ہو۔ لیکن مزے کی بات یہ ہے کہ وہی لوگ جب اپنی زندگی کے سب سے بڑے مالی فیصلے کرنے لگتے ہیں، جیسے کہ $3 لاکھ کا گھر خریدنا، کوئی بہت مہنگی گاڑی لیز پر لینا یا کسی غیر معمولی حد تک مہنگے کالج کا انتخاب کرنا، تو وہاں وہ اتنی باریک بینی سے تحقیق نہیں کرتے؟ بالکل نہیں۔ وہاں وہ جذبات، سماجی دباؤ یا محض ریئل اسٹیٹ ایجنٹ کی باتوں میں آ جاتے ہیں۔ چھوٹی چیزوں پر اپنی تمام تر ذہنی توانائی خرچ کر دینا اور بڑے فیصلوں کو یوں ہی جذبات کی رو میں بہہ کر لینا انسان کو شدید مالی دلدل میں دھکیل دیتا ہے۔ ارے یہ تو بالکل ایسی ہی بات ہوئی نا کہ ایک جہاز سمندر کے بیچوں بیچ ڈوب رہا ہے، اس کے پیندے میں ایک بہت بڑا سوراخ ہو چکا ہے، اور ایک مسافر ایک چھوٹا سا چمچ لے کر اس میں سے پانی باہر نکالنے کی کوشش کر رہا ہے۔ ہاں، بالکل صحیح مثال ہے، اور وہ خوش ہو رہا ہے کہ وہ جہاز کو بچا رہا ہے۔ ہاں، جبکہ اس کی توجہ اس بڑے سوراخ پر ہونی چاہیے تھی۔ بڑے فیصلے اگر غلط ہو جائیں تو انسان کتنی ہی کافی پینا چھوڑ دے، وہ کبھی معاشی دلدل سے باہر نہیں آ سکتا۔ اس سب کے پیچھے جو ایک نفسیاتی محرک کام کر رہا ہے، اسے لالچ اور خوف کا چکر کہتے ہیں، اور یہ چکر اس وقت خوفناک صورت اختیار کر لیتا ہے جب انسان کی مالی توقعات اس کی آمدنی سے کہیں زیادہ تیزی سے بڑھنے لگتی ہیں۔ مطلب آمدنی اتنی نہیں بڑھتی جتنے خرچے بڑھ جاتے ہیں؟ جی، فرض کریں کسی کی آمدنی میں 10% اضافہ ہوا ہے، لیکن اس کی خواہشات اور طرز زندگی میں 100% کا اضافہ ہو جاتا ہے۔ یہ وہی لمحہ ہے جب انسان کو رک کر سوچنا چاہیے کہ وہ کیا کر رہا ہے۔ جب توقعات قابو سے باہر ہو جائیں تو انسان ان خزانوں کو داؤ پر لگا دیتا ہے جن کی اسے واقعی زندہ رہنے کے لیے ضرورت ہوتی ہے۔ بالکل، وہ اپنی راتوں کی نیند اور اپنا سکون برباد کر لیتا ہے۔ ہاں، وہ اپنے بچوں کے ساتھ گزارا جانے والا وقت، اپنی جسمانی صحت اور اپنا خاندانی سکون بیچ دیتا ہے، محض ان چیزوں کے حصول کے لیے جن کی اسے کوئی بنیادی ضرورت نہیں ہوتی۔ اور یہ سب صرف اس لیے تاکہ معاشرے میں ایک مصنوعی رتبہ برقرار رکھا جا سکے۔ بالکل، اور یہ بات ہمیں واپس اسی خاتون کے واقعے کی طرف لے جاتی ہے جس نے لیزک سرجری کروائی۔ اس نے اپنی بحال ہونے والی بینائی کی نعمت کو صرف اس لیے حقیر سمجھا کیونکہ اس کے دماغ میں لوگوں کے خیالات کا بوجھ تھا۔ یہ بڑی زبردست بات کی آپ نے۔ اگر ہم اس ساری گفتگو کو ایک نقطے پر سمیٹنے کی کوشش کریں تو یہ بات روز روشن کی طرح عیاں ہوتی ہے کہ پیسہ بلا شبہ ایک بہترین اوزار ہے۔ ہاں، یہ زندگی میں آسانیاں پیدا کرنے، بیمار ہونے پر بہترین علاج کروانے اور مصیبت میں کام آنے کے لیے بنایا گیا ہے۔ لیکن اسے دوسروں سے مقابلہ کرنے کا ترازو یا اپنی کامیابی ماپنے کا پیمانہ بنانا ایک مہلک غلطی ہے۔ جو لوگ اپنی انا، اپنی عزت اور اپنے سماجی رتبے کی تسکین صرف اپنے بینک بیلنس یا پہنے ہوئے برانڈ سے کرنے کی کوشش کرتے ہیں، وہ دراصل اندر سے گہری غربت کا شکار ہوتے ہیں۔ بالکل، مطلب انہیں لگتا ہے کہ ان کی دولت بڑھ رہی ہے، لیکن ذہنی طور پر وہ مکمل دیوالیہ ہو چکے ہوتے ہیں۔ اور اس کے برعکس، جسے ٹرو ویلتھ یا اصل دولت کہا جاتا ہے، وہ نظر آنے والی چیز نہیں ہے۔ ہاں، اصل دولت وہ گاڑیاں نہیں ہیں جو خریدی گئیں، بلکہ وہ پیسہ ہے جو خرچ نہیں کیا گیا اور جس نے انسان کو یہ آزادی دی کہ وہ بلا خوف اپنی مرضی کی زندگی گزار سکے۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ عام طور پر یہ سمجھا جاتا ہے کہ فائنانس کا تعلق حساب کتاب، ریاضی کے فارمولوں اور سٹاک مارکیٹ کے گراف سے ہے، لیکن آج کے اس جائزے نے یہ ثابت کیا ہے کہ یہ تمام تر کھیل انسان کے جذبات، اس کے عدم تحفظ اور اس کی خواہشات کے گرد گھومتا ہے۔ تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اپنی آزادی کو ترجیح دینا اور دکھاوے کی اس اندھی دوڑ سے خود کو شعوری طور پر باہر نکالنا ہی ایک پرسکون اور مطمئن زندگی کی واحد چابی ہے۔ بلا شبہ، اپنی نفسیات کو سمجھے بغیر انسان چاہے جتنی ہی دولت اکٹھی کر لے، وہ ہمیشہ غریب ہی رہے گا۔ بالکل، اور اس ساری گفتگو کے بعد اختتام پر ایک ایسا پہلو ہے جس پر شاید ہم نے اس طرح غور نہیں کیا۔ ہم نے یہ تو مان لیا کہ خرچ کرنے کی عادتیں بچپن کے ماحول اور تجربات سے بنتی ہیں۔ تو نیا پہلو کیا ہے؟
ذرا اس بارے میں سوچئے کہ آج ہم جو کچھ کر رہے ہیں اس سے ہم اپنی آنے والی نسل کے لیے کیسا نفسیاتی معاشی ماحول تیار کر رہے ہیں۔ یہ تو بہت گہری بات ہے۔ ہاں، جب ہمارے بچے ہمیں ان لوگوں کو متاثر کرنے کے لیے بے دریغ پیسہ اڑاتے ہوئے دیکھتے ہیں جنہیں ہم شاید پسند بھی نہیں کرتے، تو کیا ہم لاشعوری طور پر انہیں وہی سماجی قرض اور دکھاوے کی بیماری وراثت میں نہیں دے رہے؟ بالکل، ہم ان کا ذہن اسی طرح تیار کر رہے ہیں۔ تو کیا ہم انہیں یہ نہیں سکھا رہے کہ اصل قدر انسان کی نہیں بلکہ اس کے پاس موجود چیزوں کی ہے؟ یہ ایک ایسا چبھتا ہوا سوال ہے جو ہمیں اپنے اگلی بار کچھ بھی خریدنے سے پہلے خود سے ضرور پوچھنا چاہیے۔ یہ واقعی سوچنے کا مقام ہے۔ سوچتے رہیے گا۔ آج کے اس گہرے جائزے کو یہیں مکمل کرتے ہیں۔